دوستوں کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک ایسی اداکارہ جس نے کبھی بچوں کے تھیٹر میں کچھوے، چوہے اور جوکر کا کردار نبھایا، آج پوری دنیا کی مشہور ترین اداکارہ بن چکی ہیں۔ اور آج سے کچھ سال پہلے نہ نام نہ پہچان، بلکہ وہ صرف ایک خواب لے کر اس راہ پر چل پڑی تھیں، اور وہ بھی ایک ایسے لباس میں جس میں سے کوئی بھی پہچاننا نہ چاہے۔ مگر صرف 6 سالوں میں وہ بالا خاتون بن گئی۔ اور یہ صرف ایک اداکارہ کی کہانی نہیں، بلکہ ایک ایسا سفر ہے جو ہر کسی کو کچھ نہ کچھ سکھاتا ہے۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ صرف ایک بایوگرافی نہیں بلکہ آپ کی زندگی کی ایک موٹیویشن بھی بن سکتی ہے۔ تو دوستو، بالا خاتون کا اصل نام اوزگے تورر ہے۔ وہ 16 اگست 1999 کو ترکی کے ایک خوبصورت شہر ازمیر میں پیدا ہوئیں۔ ازمیر ترکی کا وہ شہر ہے جہاں تاریخ، تہذیب اور قدرتی حسن ایک ساتھ دیکھنے کو ملتے ہیں، اور شاید اوزگے تورر کے اندر چھپی ہوئی خوبصورتی، تہذیب اور گہرائی کی ایک وجہ یہی ماحول ہے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم بھی اسی شہر میں حاصل کی۔ بچپن سے ہی انہیں اسٹیج پر آنے، بولنے اور خود کو کرداروں میں ڈالنے کا شوق تھا۔ جہاں دوسری لڑکیاں گڑیا سے کھیلتی تھیں، اوزگے خود کو ملکہ، سپاہی یا کسی کردار میں ڈال کر ایک آئینے کے سامنے پرفارم کیا کرتی تھیں۔ اور اسکول کے بعد انہوں نے مغلا کوچمان یونیورسٹی میں پرفارمنگ آرٹس کے شعبے میں داخلہ لیا۔ دوستو، اوزگے کا تعلق کسی رئیس خاندان سے نہیں تھا، اور نہ ہی وہ غربت کی کسی اندھی گلی میں پلی بڑی تھیں، بلکہ وہ ایک درمیانی طبقے، سادہ اور محنت کش باپ کی بیٹی تھیں، جہاں پر انہوں نے نہ دولت کا غرور دیکھا اور نہ ہی بھوک کی شدت۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے اپنی نجی زندگی کو خفیہ رکھتی ہیں، اور انہوں نے کبھی بھی اپنے والد کا نام یا پھر پیشہ نہیں بتایا۔ لیکن مختلف رپورٹس اور یونیورسٹی رائے سے اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ ان کا تعلق درمیانی طبقے کے ایک شریف اور سادہ خاندان سے تھا۔ دوستو، کیونکہ اوزگے کو بچپن سے ہی اداکاری کا شوق تھا، اور کیونکہ وہ تعلیم بھی اسی شعبے میں حاصل کر رہی تھی، تو وہ چھوٹے چھوٹے اسٹیج ڈراموں میں کردار نبھاتی رہیں، جنہیں صرف چند درجن طالب علم دیکھتے تھے۔ کبھی وہ چوہا بن کر پرفارم کرتی تھیں تو کبھی جوکر بن کر۔ اور ابھی تک ان کے پاس نہ پیسہ تھا نہ شہرت، بس کچھ تھا تو ان کے ایکٹریس بننے کا شوق۔ دن گزرتے گئے اور صرف چند مہینے بعد ہی اس یونیورسٹی میں تھیٹر کا ایک فنی مقابلہ رکھا گیا، اور اوزگے نے اس مقابلے میں اپنی قسمت آزمانی چاہی، اور وہ تیار ہوئیں، اسٹیج پر گئیں اور کردار میں ڈل گئیں۔ جیسے ہی ان کی پرفارمنس ختم ہوئی تو حال میں سب لوگ خاموش ہو گئے، جس کے بعد اچانک تالیوں کا شور پورے حال میں گونجنے لگا۔ اور اس دن نہ صرف اوزگے نے ایک مقابلہ جیتا، بلکہ ان سب لوگوں کے دل بھی جیت لیے۔ جی ہاں دوستو، انہوں نے اس مقابلے میں بہترین اداکاری کا انعام اپنے نام کر لیا، اور شاید وہی یہ لمحہ تھا جب ایک عام سی لڑکی میں موجود اداکارہ باہر آ گئیں۔ دوستو، سال 2018 کے آخر تک اوزگے نے اپنی یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کر لی تھی، اور اب وہ اصل دنیا کے اسٹیج میں جانا چاہتی تھی۔ اس وقت ڈیلی شرزول جیسا مشہور پروجیکٹ ختم ہو چکا تھا، اور محمد بزرگ رولوش عثمان جیسے ایک نئے سفر کی بنیاد رکھنا چاہتے تھے، جو ایک ایسی سیریز تھی جو نہ صرف ایک اچھی کہانی بلکہ ایک تہذیب اور تاریخ کا پیغام بننے جا رہی تھی۔ اور اسی سیریز کے لیے بزرگ کو عثمان کی زوجہ بالا کا کردار نبھانے کے لیے ایک ایسی اداکارہ کی ضرورت تھی جس کی صورت معصوم ہو اور آنکھوں میں اس کا کردار بولتا ہو۔ اور اس مقصد کے لیے انہوں نے ملک بھر کے مختلف شہروں میں ایڈیشن شروع کر دیے۔ اور انہی دنوں اوزگے تورر کیونکہ یونیورسٹی سے فارغ ہو چکی تھی اور انہوں نے تعلیم بھی اسی شعبے میں حاصل کی تھی، تو اس نے اس شعبے میں اپنی قسمت آزمانی چاہیے۔ اور ان کی ابتدائی جدوجہد یہی تھی کہ چاہے کوئی معمولی سا کردار ہی کیوں نہ ہو، وہ اسے پرفارم ضرور کریں گی۔ اور جب اوزگے تورر نے ایڈیشن دیا تو پروڈکشن ٹیم نے ان کی سادگی، لہجے اور کردار میں ڈلنے کی صلاحیت کو محسوس کیا، اور بعد ازاں یہی ایڈیشن محمد بزرگ کی پروڈکشن ٹیم تک پہنچا، اور بالآخر انہوں نے بالا خاتون کے کردار کے لیے انہیں منتخب کر لیا۔ اگرچہ یہ بات واضح نہیں کہ یہ ایڈیشن محمد بزرگ نے خود لیا، لیکن یہ بات مختلف ذرائع سے کنفرم ہے کہ ان کے اس انتخاب میں اوزگے کی فطری اداکاری اور ان کی سادگی نے مرکزی کردار ادا کیا۔ اور یوں 2019 کے آغاز سے صرف 19 سال کی ایک اداکارہ نے پہلی بار رولوش عثمان کے تاریخی سفر میں قدم رکھا، اور بالا خاتون کا وہ کردار نبھایا جو آج ان کی پہچان بن چکا ہے۔ اور صرف 6 سالوں میں ازمیر کے ایک عام سے محلے کی لڑکی ترکی کی مقبول ترین اداکاروں کو پیچھے چھوڑ کر شہرت کی بلندیوں تک پہنچ چکی تھی، اور نہ صرف ترکی بلکہ عالمی سطح پر بھی وہ سب سے کامیاب اور سب سے زیادہ پسند کی جانے والی اداکارہ بن گئی۔ اور ان تمام سالوں میں انہیں کئی اعزازات سے نوازا گیا، جیسے کہ 2020 میں کرسٹل گلوبل ایوارڈ، 2021 میں بیسٹ ٹی وی کپل ایوارڈ، 2024 میں رائزنگ سٹار آف دا ایئر، اور 2025 میں 5th انٹرنیشنل ڈائمنڈ کا ایوارڈ ملا۔ اور یہ صرف ایک اتفاق نہیں بلکہ ایک سادہ، محنتی اور ایک مخلص لڑکی کی کامیابیوں کا تسلسل تھا۔ اور ایک بات جو بہت کم لوگ جانتے ہوں گے وہ یہ کہ اوزگے تورر نے 2019 میں شہرت کی بلندیوں کو چھونا شروع کیا، لیکن پھر بھی انہوں نے 2 سال تک اپنا کوئی بھی انسٹاگرام اکاؤنٹ نہیں بنایا، جس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ نہایت سادہ مزاج اور ایک کم گو شخصیت تھیں، اور وہ زیادہ شہرت اور گلیمرس کی دنیا میں جانا نہیں چاہتی تھیں۔
लेकिन बिलाहर 2021 में उन्होंने अपना पहला ऑफिशियल अकाउंट बना लिया, क्योंकि अब ये वक्त की ज़रूरत था जिसे आज लाखों लोग फॉलो करते हैं। लेकिन इस अकाउंट पर भी वो नहायत ही महदूद और सादा अंदाज में अपनी ज़िंदगी को शेयर करती हैं। दोस्तों, बाला खातून के किरदार पर वक्तन फ़वक्तन सोशल मीडिया पर तनकीद भी होती रही कि उन्हें बिला वजह ज़्यादा स्क्रीन टाइम दिया जा रहा है, और बाज़ तुर्क लोगों ने यह इतराज़ भी किया कि तारीख़ी एतबार से वो जंगजू नहीं बल्कि एक रूहानी शख्सियत थी, और फिर भी उन्हें इस ड्रामे में एक जंगजू शख्सियत बनाकर पेश किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इन तमाम तनकीदों के बावजूद भी उन्होंने अपने किसी भी इंटरव्यू में अपने ज़ाती काम का कोई भी गिला नहीं किया, और वो कुरलुश उस्मान की वो वाहिद अदाकारा हैं जिन्होंने कभी भी स्क्रीन टाइम, राइटिंग या फिर किरदारों के अंदाज पर कोई इतराज़ नहीं किया। उसने सिर्फ दिल से काम किया, और यूँ एक सादा से शहर की एक आम सी लड़की जो थिएटर में बहुत कम मुआवजे पर काम किया करती थी, आज वो दुनिया की बड़ी अदाकारों में शामिल होती हैं, और पूरी दुनिया के लोग उसे बाला खातून के नाम से जानते हैं। और इसका पहला प्रोजेक्ट ही इसे इतने अरूज पर ले गया जिसका शायद आज से 6 साल पहले उसे खुद भी अंदाज़ा ना हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा आपको ऐसी ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।